بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، میں شکر گزار ہوں آپ کی تنظیم کا، آپ کی تنظیم کے سربراہ کا، جنہوں نے آج اتنا کامیاب اور جذبات سے بھرا ہوا یہ ایک اجتماع مرتب کیا ہے۔ وہ بغیر دل کی گہرائیوں سے جب تک اس چیز کے ساتھ لگاؤ نہ ہو، انس نہ ہو، اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قائم رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا تھا، اور کوئی غیرت مند انسان جس کو تھوڑا سا بھی خیال ہو اپنے زندہ رہنے کا، وہ اپنی شہرک کو اپنے دشمن کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ لیکن جب حضرت قائد اعظم 1946 میں انگلینڈ سے واپسی پر شہید ملت لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ مصر کی دعوت پر وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے وہاں پر فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ الگ ملک کیوں بنا رہے ہیں، ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کیوں کر رہے ہیں، اور بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے یونانیوں کی حکمرانی دیکھی ہے مصر کے اوپر، آپ نے باقی لوگوں کی، انگریزوں کی، فرانس کی حکمرانی دیکھی ہے، لیکن آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے کہ ان سب سے اگر کوئی شدید ترین اور دنیا کی شرافت کو اور دنیا کے اصولوں کو ختم کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہندوستانی ہے۔ آپ کو اس بات کا تجربہ نہیں ہے۔ ان کا اگر پاکستان بنے گا تو وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک دفاع کا پہلا مورچہ ہوگا۔ لیکن حضرت قائد اعظم کے تشریف لے جانے کے بعد پھر اس قوم پر تنزل آیا، لوگ آپس میں کرسیوں کے لیے لڑنا شروع ہو گئے، اور رفتہ رفتہ وہ جذبہ بھی ماند پڑتا گیا، اور ابتداء میں پاکستان کا اپنا کمانڈر چیف بھی نہیں تھا، پاکستانی کمانڈر چیف نہیں تھا، وہ ایک انگریز تھا، اور حضرت قائد اعظم نے کہا کہ وہاں پر مہاراجہ کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور آپ اپنی فوج کو وہاں لے جائیں، تو اس نے کہا کہ میں اپنے کمانڈر چیف سے پوچھوں گا۔ حضرت قائد اعظم کی بات اس نے نہ مانی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک پھر کشمیری وہ ظلم سہ رہے ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ 1925 میں جموں کے مقام کے اوپر مہاراجہ نے پابندی لگا دی کہ کوئی آواز اونچی کر کے نماز کے لیے اذان نہیں دے سکے گا، لیکن لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اذانیں دینے شروع کی۔ ایک آدمی ایک فقرہ کہتا تھا، اسے گولی مار دی جاتی تھی، اس کی جگہ دوسرا آ جاتا تھا۔ یہ کوئی قربانیاں کشمیریوں نے اب نہیں دینی شروع کی، کہ اس نسلوں سے یہ سلسلہ قائم ہے، اور بہت سے ملکوں نے بہت قربانیاں دے کر، خواہ وہ لیبیا ہو جو اٹلی کے مظالم کے خلاف لڑ کر انہوں نے آزادی حاصل کی، یا فرانس ہو جنہوں نے الجیریا کے اوپر ظلم کیے، بلکہ ان کے سر کاٹ کے آج بھی ان کی سیلرز کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور جنرل ڈی گال نے کچھ سر واپس کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ الجیریا کو آزادی دے دی جائے، لیکن بہت سارے ایسے ملک ہیں جنہوں نے آزادیاں آرام سے حاصل نہیں کی،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے لمبی اور دلیرانہ جد و جہد اگر کسی نے کی ہے تو وہ ہمارے کشمیری بھائیوں نے کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ خواتین بھی نڈر ہو کر سامنے آ کر کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی قرآن کے سائے سے نکالتی ہیں، صبح وہ ان کو بیچتی ہیں، شام کو ان کی لاشیں ڈھونڈتی پھرتی ہیں۔ اس لیے آزادی کی قیمت جو کشمیریوں نے دی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کسی اور قوم نے دی ہو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان اپنا فرض ادا نہیں کرے گا، پاکستان اپنے فرائض کو فراموش کر دے گا، کمزوری آ جائے گی، تو پھر کشمیریوں کے لیے مصائب کنٹینیو کریں گے، جاری رہیں گے، اور بہت مشکل ہوگا کہ وہ اپنی آزادی حاصل کر سکیں۔ اور یہ بات یہ محی الدین وانی صاحب نے اپنی جان دے کر اس نوجوان نے اس تحریک کو زندگی دی۔ اسی طرح سے سید علی گیلانی صاحب نے ساری زندگی اپنی اس آزادی حاصل کرنے کی خاطر بغیر کسی حیل و حجت کے انہوں نے مہربانی فرمائی اور اس جذبے کو زندہ رکھا۔ کبھی کبھار وہ ٹیلی فون کرتے تھے مجھے اور کبھی میں ان سے ٹیلی فون کرتا تھا، وہ اکثر کہتے تھے کہ راجہ صاحب آپ میرے ساتھ کھل کے بات کیا کریں، مجھے آپ کی باتیں پسند ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ان کو بیماری کی حالت میں، جبکہ وہ بالکل قریب المرگ تھے، اس وقت وہاں کے ہندوستان کے فوجی آئے اور انہوں نے ان کے گھر والوں کو تدفین بھی کرنے کی اجازت نہیں دی، وہ خود ہی ان کو لے گئے اور پھر ایک قبرستان میں جا کر ان کو دفن کر دیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی ہیں جو انسان کو وہی راستہ اختیار کرنے کی طرف لے جاتی ہیں جو راستہ اس دنیا میں بھی عزت کا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی جنت کا راستہ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ دیر اس میں کرنی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو کلبھوشن ایسے پورے علاقے کے اندر جو ہندوستان کی طرف سے وہاں لوگوں میں پیسے بانٹتا ہوا پکڑا گیا تھا، اس نے اقبال جرم بھی کر دیا تھا اور وہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایسا سبق سکھاتے کہ جس سے ہندوستان کے حوصلے پست ہوتے۔ ہندوستان کی عدلیہ کا حال دیکھیں کہ وہاں کشمیریوں کو جھوٹے الزام کے اندر پیش کیا گیا اور وہاں کی سپریم کورٹ نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود یہ کہا کہ ٹھیک ہے ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا، ان کا جرم ثابت نہیں ہوا، لیکن پبلک مانگتی ہے کہ ان کو پھانسی دی جائے، اور اس سے انہوں نے ان کو پھانسی دے دی۔ لیکن کیا یہ بہتر نہیں کہ اگر موت ہی قبول کرنی ہے تو وہ جہاد اور اس کے نتیجے میں آنے والی موت، جس کو ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں، وہ اگر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ قاضی حسین احمد صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 5 فروری کا دن انہوں نے مقرر کیا تھا، اور جب تک وہ زندہ رہے اس کو چلاتے رہے، اور آج بھی 5 فروری کا دن ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ جو آپ نے آج کا ایک کامیاب اور بھرپور اجتماع منظم کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے بھی ایک اعلیٰ قدم ہوگا اور اس کو یاد رکھا جائے گا۔ یہاں پر جنرل حمید گل صاحب کی صاحبزادی نے باتیں کی ہیں، مجھے خوشی ہے کہ جنرل حمید گل صاحب کا جذبہ ان کی اولاد بھی آگے چلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ ہماری وراثت ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جلسہ صرف باتیں کرنے کا نہیں ہے،
कोई प्रोग्राम मुरतब करने का है और दोबारा बैरूनी दुनिया के सामने इस मामले को उठाने और लोगों को बताने की ज़रूरत है। पिछले दिनों मैंने ख़ुद देखा कि बरतानिया के अंदर जो मुसलमान थे वो किसी मुल्क के भी हों वो भी इकट्ठे हुए, उनके साथ मसीह दुनिया के लोग भी इकट्ठे हुए और उन्होंने इंसानियत की खातिर कश्मीरियों की हमायत का ऐलान किया जगह जगह पर, हर शहर में। और उसका नतीजा भी हुआ कि दुनिया की तवज्जो जो बिल्कुल हट चुकी थी वो दोबारा कश्मीरियों के हक़ में बेदार हुई। इसलिए वो मामला जो है उसको दोबारा उठाना चाहिए। जो कश्मीरी हैं वो कश्मीर के मसले का फ़रीक़े अव्वल हैं, वो किसी के लिए नहीं कर रहे, वो ख़ुद उससे मुतअस्सर हैं और ख़ुद उनकी ज़िंदगियों का और मुस्तक़बिल का और उनकी औलादों के मुस्तक़बिल का मामला है। और यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर भी हर बच्चे और हर बड़े के जहन में होनी चाहिए, हर मर्द और हर ख़ातून के जहन में होनी चाहिए। और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए वो तजावीज़ तैयार करनी चाहिए जिससे ये मामला आगे बढ़े और कश्मीरियों को आज़ादी नसीब हो। पाकिस्तान का जो आर्टिकल 257 है उसमें ये हमारी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कश्मीरी अगर आज़ादी हासिल करेंगे तो पाकिस्तान के साथ उनका तल्लुक़ वही होगा जो कश्मीरी कहेंगे। इसलिए बाज़ लोग उनको कहते हैं जी कि एक आज़ाद रियासत बनाएं। असल में वो एक ऐसे तरीके से होशियारी से पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान एक वेज क्रिएट करना चाहते हैं। वो नहीं होनी चाहिए। पहले मकसद हासिल होना चाहिए और फिर उसके बाद हमारे अपने आइन के दफ़ा 257 के तहत कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान का वही रिश्ता होना चाहिए जो कश्मीरी कहेंगे। उन पर हम ठोंसना नहीं चाहते। लिहाजा मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और मैं इस कामयाब जलसे और भरपूर ख़यालात के इज़हार के लिए जो आपने हज़रात को दावत दी है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे भी आपने मौका दिया कि मैं आपसे गुज़ारिशात कर सकूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला कश्मीरियों को आज़ादी अता फ़रमाए और उसके लिए जो कुर्बानी देने की ज़रूरत है वो हमें करने की अल्लाह ताला नसीब फ़रमाए, हम वो कुर्बानी दे सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।